بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیسے میں بڑی چمک دمک ہوتی ہے، اور اس لیے کہ پیسے کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ سامان تعیش خریدتا ہے۔ مہنگے سے مہنگے کھانے، ریسٹورنٹ، گھر میں کھانا پکانے والے نوکر، پسند کے کھانے، دعوتیں، ملبوسات قیمتی، رہائش قیمتی، وغیرہ وغیرہ، گاڑیاں قیمتی، دولت میں بڑی چمک دمک ہوتی ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ دولت کی طرف اٹریکٹ بہت ہوتا ہے، چمک دمک جو ہی، اور انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن دولت ضرور کمانی چاہیے، کیونکہ دولت ان اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت سارے نیکی اور بھلائی کے کام بھی ہو سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش جو ہے وہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرنا، اپنی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کرنے کی کوشش کرنا، اپنے اہل خانہ کی کاروبار بنانا، کاروبار کو ترقی دینا، یہ ساری باتیں قابل تعریف باتیں، قابل تعریف باتیں۔ لیکن دولت کا حصول جو ہے وہ بہرحال جائز ذرائع سے ہونا چاہیے، ناجائز ذرائع سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ناجائز ذرائع سے نہیں ہونا چاہیے کہ ناجائز ذریعوں سے کمائی ہوئی دولت جو ہے وہ بے شک چمک دمک تو زندگی میں لے آتی ہے، لیکن بہرحال اس کی پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں، کچھ سمجھ میں آنے والی ہیں اور کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ لیکن دونوں صورتوں کے اندر جو ناجائز دولت ہے وہ ایک انسان کے لیے قطعاً مفید نہیں ہے، اور ایسی ناجائز دولت جو ہے اس سے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ میرے رب مجھے ایسی دولت سے بچا۔ خالق و مالک، میں بالکل دولت چاہتی ہوں، کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور لیکن میں دولت کو اپنے لیے بھی آسانی پیدا کروں اور خوشحالی اپنے لیے بھی، اور میں ایسا کاروبار کروں کہ جس سے لوگوں کو روزگار ملے اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر بھی آسانی پیدا ہو، تو یہ بھی بہت اعلیٰ بات ہے۔ لیکن دولت بہرحال دولت، حصول دولت کے جو ذرائع ہیں ان کو بڑی اہمیت دینی چاہیے، اور ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان کے بارے میں صرف نظر نہیں کرنی چاہیے۔ بے شمار لوگ تو ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ دولت آنی چاہیے، چاہے اس کے ذرائع کوئی بھی ہوں، چاہے لوگوں کا حق مارنا پڑے، چاہے لوگوں کو دھوکہ دینا پڑے، چاہے غیر شرعی اللیجٹمیٹ جو کاروبار ہیں جن پہ پابندی اسلام لگاتا ہے، چاہے وہ کاروبار کرنے پڑیں۔ میرا خیال میں یہ بات درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ جائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت جو ہے وہی ہمیں جو قلبی سکون ہے ہم سے چھینتی نہیں ہے، ہمیں نہ صرف ہمارے جسم کو راحت فراہم کرتی ہے بلکہ ہماری روح کو بھی راحت فراہم کرتی ہے، کیونکہ ہم نے اس بات کا تہیہ کیا ہوا تھا، کیونکہ ہم نے اس بات کا مصمم ارادہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ دولت کے حصول دولت کے جو ناجائز ذرائع ہیں وہ ہم نے اختیار نہیں کرنے، اور بالکل بھی نہیں کرنے، بلکہ اپنے آپ کو جائز ذرائع تک محدود رکھنا ہے، اور نہ تو غیر شرعی کاروبار کرنے ہیں اور نہ ہی شرعی طور پہ اجازت دیے ہوئے کاروباروں کو ناجائز انداز کے اندر بددیانتی سے کرنا ہے۔ ہمیشہ دیانتداری سے کاروبار کریں۔ اس کے کئی ایک فوائد کاروبار کے اندر بھی ہیں، کئی ایک فوائد کاروبار کے اندر بھی ہیں، اور بقیہ زندگی کے اندر تو بہت زیادہ ہیں، اور ہمیشہ پختہ
فاؤنڈیشن جو ہے، سالڈ فاؤنڈیشن جو ہے اور ٹھوس بنیادوں پہ کام کیا جائے، چاہے اس کی پروگرس جو ہے وہ نسبتاً کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن لانگر ٹرم کے اندر ہیں، طویل مدتی عرصے کے اندر اس کے فوائد ہوں گے اور اس کے فوائد زیادہ ہوں گے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہم نے ساروں نے ایک دن اس دنیا فانی سے ہم نے رخصت ہو جانا ہے، اور ہماری رخصتی بھی اس انداز سے ہوگی کہ ہم دوبارہ کبھی بھی یہاں پہ آ نہیں پائیں گے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی۔ اور اگر ناجائز ذرائع سے کما کے دولت محلات بھی بنا لیں، اگر ہم بہت لگژری گاڑیاں، ایسی ذاتی استعمال کے لیے گاڑیاں بھی خرید لیں کہ جو کسی کے پاس نہ ہوں، یہ سارا کچھ بے فائدہ اور بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس وقت بے فائدہ اور بے معنی ہو جاتا ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ اس دنیا فانی سے جو ہے وہ کوچ کر جاتا ہے اور دوبارہ کبھی بھی آ نہیں پاتا، تو پھر ایک انسان وہ ساری مال و دولت جو ہے محلات کی صورت میں، گاڑیوں کی صورت میں، قیمتی ملبوسات کی صورت میں، اور وہ سارے بڑے بڑے کاروبار جو ہیں، بہت بڑی بڑی جائیدادیں جو ہیں، وہ ساری بیکار اور بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں پھر انسان اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور ان تمام تر کاموں کا حساب دیتا ہے، اور جن چیزوں کا اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت کے اندر ہم لوگوں نے حساب دینا ہے، دولت جو ہے اس میں بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جی اس میں بلکہ 2 سوالات ہیں، اول کہ مال کیسے کمایا، اور دوم کہ مال کن کاموں پہ خرچ کیا۔ یاد رکھیے، ناجائز کاموں پہ ہم نے مال کو خرچ بھی نہیں کرنا، اپنی ذات پہ آرام کرنے کے لیے کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ اگر کوئی ذاتی جہاز بھی خریدتا ہے تو کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہے، ہاں پھر ان کاموں کا، ان چیزوں کا استعمال سیر و سیاحت خوب کریں، اللہ رب العزت جو ہے کی بنائی ہوئی دنیا جو ہے اس کو ایکسپلور کریں، بہترین کھانا، بہترین ملبوسات کریں، دعوتیں بھی کریں، اور لوگوں کو بھی اپنے رزق کے اندر شریک کریں، امراء کی دعوتیں بھی کریں، غرباء کو بھی اگنور نہ کریں، کیونکہ ایک ایسی شادی کے بارے میں اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت جو ہے وہ وعید فرمائی کہ ایک ایسی شادی کہ جس میں غرباء کو انوائٹ نہ کیا جائے، اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ ہیں۔ بے شک اپنے دوست احباب کو بلائیں، لیکن اگر آپ کے رشتہ داروں، محلے داروں کے اندر اگر کچھ کمزور لوگ ہیں، ان کو بھی نظر انداز نہیں کریں، ان کو بھی اپنی خوشی کے اندر شریک کریں، اور ان کو بھی خوش ہونے کا موقع دیں، ان کو بھی اچھا کھانا جو ہے وہ نصیب ہو، اور یہ دولت خوب کمائیں۔ ایک انسان دولت کمانی چاہیے، دولت کمانی چاہیے، دولت کمانی چاہیے، لیکن دولت کو جائز ذرائع سے کمایا جانا چاہیے، اور دولت کو جائز کاموں کے اوپر ہی صرف کیا جانا چاہیے، ناجائز کاموں کے اوپر صرف نہیں کیا جانا چاہیے۔ دولت کو کاروبار کے اندر لگائیں، لوگوں کو روزگار ملے گا، اور جب لوگوں کو روزگار ملے گا تو انشاءاللہ العزیز اس سے بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ راضی ہوں گے۔ کئی ایک صحابہ کرام تھے، سیدنا عثمان بن عفان کا نام جو ہے، عبد الرحمن بن عوف کا نام جو ہے، اور بھی بہت بڑے بڑے کاروبار تھے ان کے، لیکن ان کے وہ کاروبار ایسے تھے کہ ان کے لیے بھی دولت کمائی جاتی تھی، اور ان کے اہل خانہ بھی بہت آسودہ تھے، لیکن غرباء کی بھی بہت مدد کی جاتی تھی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ بہترین لائحہ عمل ہے، یہ وہ بہترین طریقہ ہے دولت کے حصول کا، دولت کو خرچ کرنے کا۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کبھی بھی اس کو بعد کے اندر دنیا سے جانے کے بعد، اس اپنی دولت کو چھوڑ کے چلے جانے کے بعد کبھی بھی ایک انسان کو ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، بلکہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حضور جب کھڑا ہوگا تو سمجھے گا اگرچہ میں نے بہت کیا لیکن میں نے بہت کم کیا، مجھے بہت زیادہ دولت کما کے اللہ کی راہ کے اندر، نیکی اور بھلائی کے کاموں کے اندر صرف کی جانی چاہیے تھی۔ اور یہ وہ کام ہے کہ جو ایک انسان کو ہمیشہ کے لیے خوشی اور توانائی اور مسرت جو ہے اس کا باعث بنتا رہے گا۔ جزاک اللہ۔